بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک ہجری ہجرت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کے منتظر تھے، مگر مکہ کے باہر اطراف جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے وہ جان نثار اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ یعنی کہ مکہ سے باہر جو مدینہ میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، یہاں پر آپ کو امن ہوگا، سکون ہوگا۔ مدینہ کی اکثر آبادی جو تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمرو نے اپنا قلعہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اسی طرح بنی ہمدان کے شخص نے بھی یہی خواہش کی۔ بعد کو اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا، لیکن کار ساز قضاء و قدر یہ سر صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دارالحجرہ ایک پرباغ بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کے 13ویں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا ارادہ فرمایا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے، اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گو اس وقت 7-8 برس کی تھیں، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائی واقعے میں وہ خود بھی موجود تھیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو ان کا مجلس شورا تھا اجلاس بلایا، فوراً ہنگامی اجلاس بلایا۔ ہر قبیلہ کے رؤساء عتبہ، ابو سفیان، جبیر، نضر، ابو بختری ابن شام، زمع، حکیم، ابو جہل، نبیہ، امیہ بن حلف وغیرہ وغیرہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا کہ محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ جلاوطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ کے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم جو ہیں اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ تھوڑی کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ویسے تو اگر کسی ایک بندے نے رسول اللہ کو قتل کر دیا نا تو پھر تو ظاہری بات، عربوں میں ایک رواج تھا کہ رسول اللہ کون سا کوئی عام آدمی تھے، کسی عام خاندان میں سے، بڑے خاندان میں سے تھے، تو پھر بدلہ لینا تو فرض ہوتا تھا اس خاندان کے اوپر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بندہ دشمن ہو، جو بھی ہو، مگر جس قبیلے کا قتل ہوتا تھا وہ قبیلہ پھر بدلہ لیتا تھا اس کا۔ تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ سارے قبائل میں سے ایک ایک بندہ لو اور سارے قبیلے مل کر رسول اللہ کا خاتمہ کر دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر خاندان قریش جو ہے وہ ایک ساتھ ساروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اس کے اوپر اتفاق ہو گیا، ہاں بھائی یہ تو نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اور صبح جھٹپٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کریں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत पे एतमाद था कि जिस शख्स को कुछ माल इसबाब इमानत रखना होता था तो आप ही के पास आकर रखता था। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही बहुत सी इमानतें जमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादा की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो जाओ, सुबह को सब की इमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त ख़तरा का मौका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख़वाब कत्लगाह कर देंगे, लेकिन फ़ातिह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। हज़रत अली रज़ी की थोड़ी कुर्बानी है कि जान निसार थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात मान ली। और फिर क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर के ऊपर लेट गए। और ये भी एक बहुत बड़ा शर्फ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बिस्तर उनको दे दिया कि मेरे बिस्तर के ऊपर लेट जाओ और हम जा रहे हैं, मैं और अबू बकर सिद्दीक़ जा रहे हैं, तुम इस तरह करना कि जो काफरों की इमानतें मेरे पास पड़ी हुई हैं सुबह तुम उन्हें देकर लौट आना। फिर हिजरत से 2-3 दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर गए। दस्तूर के मुवाफ़िक दरवाज़ा पर दस्तक दी, इजाज़त के बाद घर में तशरीफ़ ले गए। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हज़रत बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि कुछ मशवरा करना है, सबको हटा दो। बोले कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम के सिवा और कोई नहीं। इस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझको हिजरत की इजाज़त हो गई है। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहायत बेताबी से कहा, मेरा बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हो, क्या मुझको भी उम्राई का शर्फ हासिल होगा? इरशाद हुआ हाँ। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने हिजरत के लिए 4 महीना से 2 ऊँटनियाँ बबोल की पत्तियाँ खिला कर तैयार की थी। गर्ज़ कि इनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाएँ। मुहसिन आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी का एहसान गवारा नहीं हो सकता था। इरशाद हुआ अच्छा मगर बकीमत। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजबूरन कबूल किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस वक्त कम सन थी। इनकी बड़ी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला की माँ थी, सफ़र का सामान किया। 2-3 दिन का खाना नाश्ता दान में रखा। नताक जिसको औरतें कमर से लपेटती हैं, फाड़ कर इससे नाश्ता दान को मुँह बांधा। ये वो शर्त था जिसकी बिना पर आज तक इनको ज़ाते नताकैन के लक़ब से याद किया जाता है। कुफ़ार का मुहासरा और नाकामी। कुफ़ार ने जब आपके घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने इनको बेखबर कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबा को देखा और फरमाया, मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले से करारदाद हो चुकी थी। दोनों साहिब पहले जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए। ये गार आज भी मौजूद है और बहुत से गाय खलाइक है। अच्छा, इस वाक़े से पहले एक ऐसा वाक़या हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलने लगे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया हुआ था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरा हुआ था, तलवारें न्याम से बाहर निकाल के घेरा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे रसूल पैगम्बर, आपके घर का तो मुहासरा कर लिया। इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। आपके घर का तो मुहासरा कर लिया काफरों ने और वो आपको मारना चाहते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी ली जिसमें मिट्टी ली और अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर निकले और यूँ मिट्टी फेंकी और सारे काफरों की आंखों में चली गई। वो आंखें मलते हुए रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल गए। अच्छा, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, जो नौखेज़ नौजवान थे, नए नौजवान थे, शब को गार में
ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات کے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیتا تھا۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اس طرح 3 راتیں گزر گئیں۔ کفار کا تعاقب۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے تھے جب تم نے اپنے دوست بکر سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو کفار یہ کس طرح پہنچے تھے؟ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ کھوجی کے ذریعے پہنچے تھے وہاں پہ، اور پھر روایت ہے کہ کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے اور اس غار کے باہر مکڑی نے جالا بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگے، کھوجی کہنے لگا کہ بھائی یہاں تک آئے ہیں، اس کے بعد انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان کھا گیا، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہاں تک آئے ہیں دونوں بندے۔ تو کفار کہنے لگے کہ یار اگر یہاں تک آئے ہوتے، یہاں تک آئے ہیں تو پھر یہ جالا تو ٹوٹتا نا، یہ جالا تو ٹوٹ جاتا کم از کم، مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، کوئی اندر بندہ گیا ہو تو جالا تو ٹوٹ جائے۔ تو کہنے لگے وقت ضائع کرنے والی بات ہے، چلو واپس چلو۔ تو پھر آگے مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آئے تو خدا نے حکم دیا، دفعتاً ببول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیاں پھیل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا، ساتھ ہی 2 کبوتر آئے، انہوں نے فی الفور گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کی نسل میں سے ہیں۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مدینہ کی طرف کوچ۔ باہر 4تھے دن آپ غار سے نکلے۔ عبداللہ بن عریقت، ایک کافر جس پر اعتماد تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا، وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ 1 رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی تو آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آرام فرمائیں، تو پھر چاروں طرف نظر ڈالی اور ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلے کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے کہا کہ ایک بکری کے تھن سے گرد و غبار اتارو اور پھر اس کا ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دلایا۔ برتن میں کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا اور تاکہ گرد نہ پڑے۔ دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تھوڑا سا پانی ملا کر پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ آفتاب اب ڈھل چکا تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ سراقہ بن جیشم کا واقعہ۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص رسول اللہ یا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کا ایک خون بہا کے برابر یعنی کہ 100 اونٹ انعام ملے گا۔ 100 اونٹ سے مراد ہے کہ آج کل بھی 7 کروڑ روپے۔ سراقہ بن جیشم نے سنا تو انعام کی لالچ میں نکلا۔ عین اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دورا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کا تیر نکالا کہ حملہ کروں یا نہیں، تو نہیں والا تیر نکلا، لیکن 100 اونٹوں کے لالچ سے پھر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، آگے بڑھا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی، پھر وہی جواب کہ نہیں، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ یقین ہو گیا کہ کچھ اور آثار ہیں۔
चुनाचे حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان لکھ کر دیا۔ تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم یہ جو تھا نا سراقہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو اسے پیشن گوئی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ سراقہ واپس چلے جاؤ اور ہماری اطلاع کسی کو بھی نہ دینا۔ تو سراقہ کہنے لگا کہ اچھا کیا پتہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ کی پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر کل جب آپ غالب آ جائیں گے تو آپ مجھے تحریر لکھ کے دیں کہ مجھے امن دیں گے، مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا۔ تو آپ نے تحریر بھی لکھ دی۔ پھر آپ نے اسے خوشخبری دی کہ سراقہ وہ دن آئے گا کہ جب کیسر و کسریٰ، اس ٹائم بہت بڑی طاقتیں جس طرح آج امریکہ، چائنا، روس ہے نا، تو اس ٹائم کی بڑی طاقتیں تھیں۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقہ کے کیسر و کسریٰ کے کنگن، ان کے بادشاہوں کے کنگن تو پہنے گا، پاؤں کے کنگن ہوں گے تو تو پہنے گا۔ سراقہ بڑا حیران ہوا، کون سوچ سکتا تھا کہ کبھی ایران بھی فتح ہوگا، عراق بھی فتح ہوگا، اتنی بڑی بڑی بادشاہتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور آپ سے پھر پیشن گوئی کی۔ پھر میرا خیال ہے حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو وہ کیسر و کسریٰ کے کنگن آئے تو انہوں نے پھر سراقہ کو دے دیے۔ دیکھیں حضرت سراقہ، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی پر بڑا اعتماد تھا، مجھے پتہ تھا میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہو جاتی۔ حسن اتفاق یہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی خدمت میں بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ ابن سعد نے طبقات مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں، اگرچہ عرب کے نقشوں میں آج ان کے نشان بھی نہیں ملتا۔ یعنی کہ جہاں جہاں سے آپ سے ہم گزرے ہیں نا، وہ منزلیں ابن سعد نے لکھی ہیں، مگر اب وہ منزلیں ختم ہو گئی ہیں، وہاں پہ آبادیاں ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں، تو 1400 سال گزر چکے ہیں، تو اب ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اہل مدینہ کا جوش مسرت اور سمان استقبال۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پھیل چکی تھی، تمام کہ یہ پھیل جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار میں تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اے اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار جو تھے ہتھیار سجا کر بے تابانہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ قباء میں نزول۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بالائی آبادی ہے اس کو عالیہ قباء کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے، ان میں سے بہت زیادہ ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الحدم خاندان کے افسر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے، تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ یہ فخر ان کی قسمت میں تھا کہ میزبان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی مہمانی قبول کی۔ انصار ہر طرف سے جوگ تجر آتے اور جوش عقیدت سے سلام عرض کرتے۔ اکثر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینے میں آ چکے تھے، وہ بھی انہی کے گھر میں اترے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ، مقدال، خباب، سہیل، ایاز، عبداللہ بن مخرمہ، وہب بن سعد، معمر بن عمیر بن عوف اب تک انہی کے مہمان تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہونے کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، وہ بھی آ گئے اور یہیں ٹھہرے۔ تمام مورخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف 4 دن قیام کیا، لیکن صحیح بخاری میں 14 دن ہیں، اور یہی قرین و قیاس ہے
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام مسجد کا تعمیر کرانا تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک افادہ زمین تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، یہاں دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی مسجد ہے جس کا شان میں قرآن پاک بھی نازل ہوا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108 ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی تھی، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ بھائی میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور میری بہنوں، یہ آج ہم نے سبق پڑھا۔ اس میں کیا کیا موٹی موٹی چیزیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جب، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر لٹا کر آ گئے کہ امانتیں دے دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل پڑے اور پھر مدینہ کا سفر کیا۔ راستے میں بہت ساری مشکلات بھی آئیں، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، پہنچ بھی گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر راستے میں سراقہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ سراقہ پیچھے سے پہنچ گیا، گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے انعام کے طور پہ کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جو قیس و کسریٰ کے بادشاہوں کے جو کنگن ہیں وہ تو پہنے گا۔ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گارنٹی بھی لے لی کہ کل اگر آپ حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ علاقے فتح کرتے ہیں تو مجھے جان کی امان بھی دیں۔ پھر تو میرے بھائیو دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعات تھے۔ مدینہ پہنچنے کے اتنا لمبا ایک سفر تھا اور کئی میل کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے کیا۔ کس کے لیے طے کیا؟ میرے آپ کے لیے طے کیا، اللہ کے دین کے لیے طے کیا، اللہ کی رضا کے لیے طے کیا۔ یہ بتایا کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ اگر مشکلات آنی پڑیں وہ بھی دین کی خاطر، تو پھر ہجرت کرنا بھی میری سنت ہے۔ تو میرے دوستو، ساتھیوں، اگر اسلام کی خاطر اگر ہمیں ہجرت کرنی پڑتی ہے تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائیو، آئے روزگار کے لیے ہم لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو، دیہاتوں کو، اپنی پیدائش والی جگہوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اتنے دور دور کے سفر کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ نے بھی سفر کیے، انہوں نے تجارت کے لیے بھی سفر کیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے تجارت کے لیے سفر نہیں کیا، تجارت کے لیے بھی سفر کیے، مگر دین کے لیے سب سے پہلا جو ان کا ہجرت تھی وہ اپنے دین کے لیے تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی خیر و برکت والا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سمجھنے کی، شوق سے پڑھنے کی، سننے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میں ایمان والی زندگی دے، زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پہ ہم پر جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔